اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس کے ایک اور پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کا پروگرام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں ہے، اور دو سوالوں کے اس میں ہم جواب دیں گے، کوشش کریں گے کہ بخاری اور مسلم کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیوں کہا جاتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان میں موجود ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو آئیے ہم تھوڑا سا معمولی سا ان کا تعارف کراتے ہیں، اگر بعد میں ہم شاید اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر ایک پروگرام پیش کریں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اوپر علیحدہ علیحدہ، لیکن فی الحال جو ہے دونوں جو مختصر ان کی جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے جو مصنف ہے محمد بن اسماعیل البخاری، یہ بخارا کے رہنے والے تھے، اجمی تھے، اور یہ ان کی جو پیدائش ہوئی وہ 810 ہجری کی اور 870 کے لگ بھگ ان کی وفات ہوئی۔ اور جو امام مسلم ہیں، ان کا اصل میں پورا نام تھا مسلم بن الحجاج، مسلم بن حجاج بھی انہیں کہتے تھے۔ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایران سے تھا۔ ایران کے جو ایک مشہور شہر ہے نیشاپور، یہ مشہد اور نیشاپور مشہور ان کے شہر ہیں، تو وہ یہ ان کا تعلق وہاں سے تھا، اور یہ بھی اجمی تھے۔ اچھا، دونوں جو ہیں دونوں امام ایک ہی وقت میں گزرے ہیں، ان کا آپس میں ان کا بڑا حدیث جمع کرنے میں مقابلہ بھی تھا، یہ ایک دوسرے سے ان کے رابطے بھی تھے، اور ان کے استاد جو تھے وہ مصنف ابن ابی شیبہ تھے، اور بے شمار اساتذہ ان کے کٹھے تھے، اور ان کے بہت سارے شاگرد بھی جو ہیں وہ کٹھے جو ہیں ان دونوں کے مشترک تھے۔ تو میں ذاتی طور پہ جو ہے جب علمی لوگوں میں یا لوگوں کو سنتا تھا یا پڑھتا تھا، تو اس میں یہ دو سوال یہ میرے ذہن میں آتے تھے کہ یا ان کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کیوں کہا جاتا ہے، اور کیا ان کی ساری احادیث صحیح ہیں۔ تو بے شمار مفتی صاحبان سے اور میں پوچھتا تھا، وہ یہ کچھ باتیں تو یہ بتاتے تھے کہ ان میں ساری کی ساری حدیثیں جو ہیں بڑی جو ہے وہ صحیح ہیں۔ ان کے جو راوی ہیں وہ جو ہیں ان کے اوپر اسماء و رجال کا جو علم ہے، جس میں ایک ڈائریکٹری ہے یا ڈکشنری ہے، جس میں راویوں کے بارے میں ان کی بتایا جاتا ہے کہ یہ سچے تھے یا سچے نہیں تھے، یا فلاں راوی جھوٹا تھا، فلاں راوی کا قابل اعتماد تھا، فلاں جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں تھا، اس طرح کی پورا علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ان کے راویوں کے اوپر جرح نہیں ہے، یا بہت کم ہے، یا ان میں ضعیف اور موضوع حدیث نہیں ہے، یا کہیں تو کم ہے۔ اور خاص کر صحیح کیوں کہا جاتا ہے، دوسری سات ستہ جو دوسری ان کو چار دوسری کتابیں، ان کو بھی تو سات، جب میں کہتا تھا کہ سات ستہ کہا جاتا ہے تو کوئی مناسب سا جواب کبھی مجھے مطمئن کرنے والا نہیں ملا۔ اسی حساب سے کہ جی ساری کی ساری جو ہے ان میں حدیث جو ہیں وہ صحیح ہیں ساری کی ساری، تو اس میں بھی کوئی اتنا صحیح نہیں تھا۔ تو میں کریڈٹ دوں گا، ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، استادوں میں سے بھی تھے ایک ادارے میں، لیکن وہ اس زمانے میں ارلی 80s میں ان کی اپنی بڑی لائبریری تھی، عربی زبان پہ ان میں عبور حاصل تھا۔ ان کو میں کریڈٹ دوں گا، انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا، اور بڑا صحیح جواب دیا جو کوئی مفتی نہ دے سکا۔ ان کا نام تھا عبد القادر سمرو صاحب، کیماڑی کراچی میں وہ رہتے تھے۔ اور میں جب 2015-16 میں گیا تو نہ ان کا گھر تھا اور نہ میں ان کی فیملی سے مل سکا۔ بہرحال کا جواب انہوں نے دیا، اور بہت مدلل اور زبردست۔ اور وہ ان کی جو اپنی لائبریری تھی، اس میں سے جو چیزیں انہوں نے مجھے ریفرنسز دیے، تو وہ یہ تھا کہ دونوں میں مسابقت تھی، دونوں اب ایک ہی وقت میں جو حدیث جمع کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے پیرامیٹر دونوں نے اپنے اپنے رکھے ہوئے تھے۔ تو امام بخاری نے جب آلموسٹ اپنی کتاب تقریباً تکمیل کے نزدیک تھی، ان سے پوچھا گیا آپ کی کتنی حدیث ہیں، انہوں نے کہا اس کو 7000 سے تھوڑی 7300 ہیں۔ تو امام مسلم سے جب پوچھا گیا تو ان کی کوئی کہتے ہیں 27000، کوئی کہتے ہیں 22000 یا 20000 سے زیادہ تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ ہم نے ایک ہی زمانے میں، اور مجھ سے محنت انہوں نے زیادہ ہی کی ہے، تو امام بخاری کی کیوں حدیثیں کم ہیں۔ تو جب پتہ کیا، جو بندہ انہوں نے بھیجا، انکوائری ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ راوی تو وہی تھے۔ ان دونوں حدیث کے راوی میں بعض راوی جو ہیں وہ جو ایسے بھی ہیں جو
فقہ جعفریہ سے اہل تشیع میں سے بھی ہیں، اور ان کے اوپر کوئی جیرا نہیں ہے، تو ان کا شمار سچے راوی میں ہوتا تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن پتہ یہ چلا جب انہوں نے انکوائری کی تو پتہ یہ چلا انہیں کہ انہوں نے کئی ہزار حدیثیں 40,000 حدیثوں میں سے سیگریگیشن اس طریقے سے کی ہے امام بخاری نے کہ انہوں نے جو ایک تو راوی سے تو خود پوچھا ہے، لیکن انہوں نے صرف وہ حدیث لی ہے جس راوی سے اس نے سنا ہے دوسرا راوی بھی زندہ ہوتا ہے۔ اگر ایک راوی زندہ ہے پچھلا راوی زندہ نہیں ہے تو امام بخاری نے پھر اگر اس کی کاؤنٹر ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی تھی تو امام بخاری نے کہا کہ وہ حدیث میں نہیں لوں گا۔ تو اس کے لیے جو عربی کی جو کتاب جو تھی ابن کثیر کی جو کتاب تھی یا دوسری جو کتابیں تھیں اس میں جو تھا وہ لفظ جس کو سکہ بند مولوی بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں اس طرح کا تھا، سکہ سے سکہ یا سکہ سے سکہ۔ ہم چونکہ عربی کے ہمارا تلفظ جیسے ہم امام تبری کو جو ہے تبری بھی کہتے ہیں اور تبری بھی کہتے ہیں، تو زندہ بندے سے زندہ ان دونوں حدیث کی جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ ان کے کم از کم 2 راوی زندہ تھے، باقی سارے کے سارے پیرامیٹر دوسری حدیثوں والے ستہ والے جو ہے ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی شریف وغیرہ کے والے تھے، لیکن یہ ایڈیشنل فلٹر انہوں نے لگایا تھا، تو اس لیے جو ہے ان کو باقی ساری صحیح ہونے کے باوجود یہ ایڈیشنل چیک تھا، اس لیے ان کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر جو حدیث ان دونوں میں موجود ہو اس کو متفقہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے سوال یہ تھا میرا کہ کیا ان میں ساری کی ساری جو حدیث صحیح ہیں؟ تو جو جواب ہمارے اس شیخ نے یا استاد نے دیا، اور بڑا مدلل اور بڑے اس سے تو مطلب دلیل سے، تو انہوں نے کہا نہیں ساری صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے ایک اس وقت دی اور مجھے دکھائی بھی، صحیح مسلم کا میرے پاس نسخہ تو نہیں ہے، اس میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کی راوی بھی بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کائنات کو 7 دنوں میں بنایا، جبکہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ نہیں یہ 6 دنوں میں بنائی گئی ہیں۔ تو اس میں پھر اس کو ماننی ہمیں وہ چیز پڑے گی جو قرآن پاک میں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں جتنی بھی لوگوں نے تفاسیر لکھی ہیں یا حدیث کے اوپر کام کیا ہے یا سیرت کی کتابیں لکھی ہیں، اس میں ریسرچ بیس جو ہے کام بہت کم ہوا ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے ایک سیرت النبی کی جو بک لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے ان دونوں کتابوں کو بہت ہی ایک حدیث کو جو ہے، دونوں کتابوں میں 7,300 کچھ 10-20 حدیثوں کا اوپر نیچے فرق ہے، تو انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ایک حدیث کو جو ہے پرکھا ان کی جو ہے دلیل کے ساتھ بھی، لیکن قرآن پاک کے ساتھ خاص کر۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ 7,300 پلس حدیثوں میں سے صحیح بخاری کی 22 حدیثیں ایسی ہیں جو یا تو قانون قدرت کے ساتھ ٹکراتی ہیں یا ان کی جو ہے وہ ان کے جو کلام الہی ہے اس کی کسی عبارت کے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو 22 حدیث ہیں وہ، اور 110 صحیح مسلم میں ایسی ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ یا تو ان میں بعض جو ہے ڈائریکٹ قرآن سے ٹکراتی ہیں یا ان کی جو ہے کسی اور احکامات سے یا کوئی اس طرح کی جو دلیلیں ہیں وہ ان سے جو ہے ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر چیز جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو 132 حدیثوں کے بارے میں انہوں نے یہ ایک ریسرچ کی ہے۔ اس کے علاوہ اجمی علماء میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کتاب علامہ شبلی نعمانی کی، اس کی 4-5 جلدیں، یہ اس کی پہلی جلد ہے یہ، تو اس کی 4 جلدیں ہیں ٹوٹل، 5 نہیں، 2 جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، 2 ان کے شاگرد تھے علامہ سلیمان علی ندوی، یہ دونوں نے انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں انہوں نے وہ جو ہے بڑا اچھا خلاصہ بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو یہ تیسری جلد ہے صحیح بخاری کی، اور ان کی جو پہلے 2 جلدیں بعض جگہوں 6 بنا دی ہیں، بعض کی یہ جو ہے اتنی جلدیں، اس کی 4 جلدیں بھی ہیں، 3 بھی ہیں۔ تو جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کیا ہے، تو 2 یہ جو ہے مین باتیں ہیں، اور باقی ساری
جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ان کو فوقیت حاصل ہے. یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ یہ صرف اہل سنت کی کتابیں ہیں، اور ان جو ہمارے بھائی ہیں فقہ جعفریہ والے، ان کی کتابیں علیحدہ ہیں اور ان کے راوی بہت کم ہوتے ہیں. اس کی جو ہے ان کی جو فلسفہ ہے یا جو ان کی جو فقہ کے حساب سے بہت کم راوی ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں جو ہے ان کے ہاں جو ہے اہل سنت کے راویوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی، کوئی شاید ہی ہو، وہ کم ہوں گے بہت ہی. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ دونوں فقہوں کے جو ہے وہ راوی موجود ہوتے ہیں. اور آگے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر اس میں ٹائم ملا تو اس کے اوپر جو بہت سارے لوگوں کی کمنٹری ہے حدیث کی کتابوں پہ، خاص کر ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، اور اس کی جو سمرائز فارم میں جن لوگوں نے کام کیا ہوا ہے. تو کسی اس ایک آدھ پروگرام میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو دیکھا، جو بے شمار کتابیں اور ان کی جو ہے گریڈنگ کس طریقے سے کیا. چونکہ بہت جیسے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، کچھ 45-47 ہزار حدیث ہیں. امام احمد بن حنبل کی 27 ہزار ہیں. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، لیکن ان کی کتاب کو صحیح نہیں کہا جاتا ہے. ہاں ایک اور کتاب جس کے بارے میں جو ان کے برابر کی کتاب ہے لیکن اس کا کم ذکر آتا ہے، وہ امام مالک کی امام مالک کی ہے، موطا امام مالک. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں اس تسلسل کے ساتھ راویوں کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے. پھر میں نے ایک دفعہ جو میں اکثر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ یہ جو ہے یہ شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کے بارے میں جو ہے مجھے بتائیں. تو کسی نے کہا جی کہ وہ شیخ الحدیث جو ہے وہ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ ہوتا ہے جس کو لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہوں. ایکچوئل اتنی حدیثیں ہیں نہیں ہیں، حدیثیں یہی کم ہیں. لیکن بعض حدیثیں جو ہیں وہ مختلف راویوں سے، اگر ایک حدیث 4-5 راویوں سے ہے تو اس کو بعض لوگ جو ہیں 5 گنتے ہیں. اگر سمرائز فارم میں کیا جائے تو ساری جو کتابیں اہل سنت کی بڑی مشکل سے جو ہے وہ کوئی 50,000 یا اس سے بھی کم ہی حدیث ہوں گی. اس میں جو ہے موضوع ضعیف بھی ہیں اور بے شمار ایسی ہیں جن کے اوپر جیرہ ہے. اسماء و رجال کی کتابوں میں تو جیرہ یہ ہے کہ ان کے جو راوی ہیں بے شمار راویوں کے اوپر جو ہے جیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ اعتراضات ہیں کہ یہ سچ نہیں بولتے تھے، کیجول تھے یا ڈیپینڈیبل لوگ نہیں تھے. تو یہ جو ہے یہ میرا مختصر سا جو ہے وہ میری سبمیشن ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں اور ان کی احادیث کے بارے میں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ دو کتابیں، اور کہ اگر عام نارمل آدمی کے لیے اگر اس کو عام نارمل حالات میں اگر وہ کہیں پڑھانے والا آدمی نہیں ہے نہ اس کے لیے بہت بس کرتی ہیں، اس کے بعد مزید کسی طرف جانے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہو تو پھر مفتی صاحبان موجود ہوتے ہیں، بلکہ مولوی اور مفتی صاحبان تو یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو ہیں وہ بھی وہ صحیح ہوگی جو، بلکہ اس کا ترجمہ آپ نہ پڑھیں قرآن کا اور اس کو ہم جیسے پڑھائیں گے. وہ ہے تو خود بھی پڑھا کریں. عربی جو لوگ سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں. عربی کے علاوہ جو ہیں وہ بہت زیادہ لٹریچر جو ہے وہ فارسی میں ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا اردو کا لٹریچر ہے اسلامک وہ بھی کافی مشکل ہے. اچھی اردو نہ آتی ہو تو بندے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہتر طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھ سکیں جو خاص کر اسلامی موضوعات پہ ہیں. تو اس بارے میں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.